الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سننے کے بعد میں پڑھ لینا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن من وراء حجاب أو كما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اور جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے وہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے. اس حدیث اور آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک اہم حکم جسے حجاب کہا جاتا ہے اور پردہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے. آج ہندوستان کے اندر حجاب کے متعلق تمام کی تمام تنظیمیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ ملی تنظیمیں ہوں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس مسئلے کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. کرناٹکا کے اندر ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ اٹھا ہے اور اس نے اتنی طول پکڑا ہے، پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی اس کے متعلق شور و شرابہ ہے. وہ مسئلہ حجاب کے اندر ہے اور یہ مسئلہ کرناٹکا کے اندر آج سے نہیں ہے بلکہ 2 یا 2.5 ماہ سے مسلسل چل رہا ہے. آج کسی اسکول کے اندر حجاب کے متعلق پابندی عائد کی جا رہی ہے تو دوسرے دن کسی دوسرے اسکول اور کالج کے اندر یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. اور پھر اس مسئلے نے طول پکڑتے پکڑتے پھر کیا ہے، یہاں تک رپورٹیں پہنچی ہیں کہ یو پی اور بنارس کے اندر بھی ایک اسکول اور کالج کے اندر یہ مسئلہ اٹھا ہے. تو بہت اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کو رب ذوالجلال نے بھی بیان فرمایا ہے اور یہ آج کا حکم نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے اس کے متعلق کیا احکامات دیے ہیں، کیا تعلیمات آپ کی شریعت کے اندر موجود ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اٹھائیے سورہ احزاب آیت نمبر 60 کو اٹھائیے. اسی سورہ احزاب کے اندر ایک دوسری آیت بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی اٹھائیے اور اٹھائیے سورہ نور کو. اس کے متعلق پردے کے اندر کیا احکامات موجود ہیں، بڑی تفصیل اور فصاحت اور کیا ہے خلاصے کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں، و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور تمام مسلمان عورتوں کو کیا ہے اس بات کا حکم دیجئے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیوں کو کیا ہے اپنے سینے کو اوپر ڈالنے یعنی پردے کا اہتمام کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ہو سکتا ہے کہ اس اوڑھنی کی وجہ سے، اس چادر کی وجہ سے، اس حجاب اور پردے کی وجہ سے ان کی شناخت ہو جائے اور وہ پہچان لی جائیں تو ان کو اذیت نہیں
نہیں دی جائے گی۔ یہ شناخت یوں ہے کیونکہ اوڑھنی اور چادر کے اندر اور حجاب کے اندر معزز خاتون ہوا کرتی ہیں، شریف لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، تو لہذا اس اوڑھنی سے پہچان لی جائے گی یہ شریف زادی ہے، یہ معزز خاتون ہے، تو لہذا اس کو اذیت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری حدیث آیت کے اندر اسی سورہ احزاب کے اندر رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب آپ کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے ان عورتوں سے طلب کیجیے، یہ کہ ہے رب ذوالجلال حکم دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پردے کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا حجاب کا مسئلہ بڑا اہم ہے، تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے اس حجاب کے متعلق ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہماری کیا ہے مائیں اور بہنیں جو ہیں اس کو کیا ہے استعمال کریں اور شریعت کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ رب الجلال نے حکم دیا ہے، نبی کریم نے بھی حکم دیا ہے، سورہ نور کے اندر تو کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ، مکمل وضاحت کے ساتھ رب الجلال حکم دیتا ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ رب ذوالجلال حکم دیتا ہے کہ او عورتوں، اے مومن عورتوں کیا ہے تم اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ یہ رب ذوالجلال نے پہلا حکم یہ دیا ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، نگاہ نیچی کر کر کے چلو۔ نگاہ نیچے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیشہ نگاہ نیچے ہی رہے، بلکہ کیا ہے غیر ضروری چیزوں کو کیا ہے دیکھنے سے اجتناب کیا جائے، جن کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی ہے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تم نگاہ نیچی کر لو گی اور پھر کیا ہے نگاہ نیچی کر کر کے چلو گی، ان تمام چیزوں سے احتراز کرو گی جس کا رب نے حکم دیا ہے، تو تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گی، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، تم دیگر برائیوں اور فحاشیوں سے بچ جاؤ گی۔ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ رب ذوالجلال نے حکم دے دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے ہم پردے کا اہتمام کریں۔ ترمذی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ جو کیا ہے بے حیائی کو اختیار کرتا ہے تو لہذا وہ کیا ہے اس سے اسلام کی شان اور ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جو زینت کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ زینت کیا چیز ہے؟ زینت صرف یہ نہیں ہے کہ نقاب کو پہن لیا جائے، نقاب کو اوڑھ لیا جائے، اوڑھنی کو ڈھک لیا جائے، بلکہ اس زینت کے اندر کیا ہے اس شان کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس سے عورت کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کان کھول کر کے سنتے چلے جائیے، رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، تو لہذا عورت کو چاہیے اپنے گھر کے اندر رہے، لیکن جب کسی اہم ضرورت کی وجہ سے کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو لہذا زینت کو چھوڑ کر کے نکلے، لپسٹک کا استعمال نہ کرے۔ رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کے اوپر عورت کے اوپر پابندی عائد کی ہے جس سے اس کی کیا ہے زینت ظاہر ہوتی ہے۔ زینت یہ نہیں ہے صرف حجاب کھول دیا جائے تو زینت ظاہر ہوگی، بلکہ لپسٹک کا استعمال کرے گی جس سے خوشبو ظاہر ہو رہی ہے، یہ بھی زینت کے اندر آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے اگر لپسٹک کا استعمال کرنا ہے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کے کریے، گھر کے اندر استعمال کریے، شوہر کے لیے استعمال کریے، شوہر کے علاوہ روڈوں کے اوپر نکلو گی اور غیروں کے لیے لپسٹک کا استعمال کرو گی تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بحیائی اور فحاشی کے اندر عائد ہوتی ہے، یہ اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے اوپر پابندی عائد کی ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے سینڈ کا استعمال ہو رہا ہے، اگر عورت کیا ہے سینڈ کو استعمال کر کے کپڑوں کے اوپر گھر سے باہر نکلتی ہے جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، جس سے خوشبو ظاہر ہو رہی ہے، یہ زینت کے اندر آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے، نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اور سنیے رب ذوالجلال نے کیا ہے زینت ظاہر ہونے کے اندر ان تمام چیزوں
چیزوں کے اوپر عورت کے اوپر پابندی کو عائد کیا ہے جس سے زینت ظاہر ہو، لہذا آملے کا تیل استعمال کر کے یا چمیلی کا تیل استعمال کر کے اگر عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، یہ بھی کیا زینت کے اندر شامل ہے جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ چمیلی کا تیل استعمال کیا اور بارے کے اوپر لگایا اور لگانے کے بعد اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اب وہ عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، رب کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے، یہ زینت کے اندر شامل ہے۔ اگر آملے کا تیل استعمال کرنا ہے اور چمیلی کا تیل کو استعمال کرنا ہے یا کوئی اور دیگر تیل کو استعمال کرنا ہے سر کے اندر جس کے اندر خوشبو موجود ہے، اپنے شوہر کے لیے استعمال کریے، گھر کے اندر رہ کر کے استعمال کریے۔ گھر سے باہر نکلنا ہے بغیر کسی تیل کے ایسا تیل کو استعمال کریے جس کے اندر خوشبو نہ ہو، جس کے اندر خوشبو نہیں پھوٹ رہی ہو۔ لپسٹک کو استعمال کریے، گھر کے اندر استعمال کریے، گھر کے باہر استعمال مت کریے۔ اور پھر کیا ہے سینٹ کو استعمال کریے، عطر کو استعمال کریے اور دیگر خوشبو کو استعمال کریے، لیکن گھر کے اندر رہ کر کے استعمال کریے۔ یہ رب ذوالجلال نے پابندی کو عائد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے پہچانی جائیں گی یہ شریف زادیاں ہیں، نیک خاتون ہیں، یہ کیا ہے اچھے گھرانے کی ہیں، ان کو اذیتیں نہیں دی جائیں گی، ان کے اوپر اوباش قسم کے گنڈے کیا ہے ان کے پیچھا نہیں کریں گے، للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ اور سنیے، ایسے برقعے کو استعمال کرنا جس سے اس کے اعضاء کی ساخت اور جسم کی ساخت کیا ہے بالکل نمایاں معلوم ہو، اس کے جسم کی حیت کیا ہے بالکل صاف معلوم ہو، اس کے اوپر بھی شریعت نے پابندی کو عائد کیا ہے۔ آپ برقعے کو استعمال کریے، لیکن برقع وہ ہونا چاہیے جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، کپڑے وہ استعمال کریے جو مکمل ڈھیلے ڈھالے ہوں، جس کے اندر سطر چھپ جائے، جس کے اندر سطر ظاہر نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ایک ایک چیز کو کیا ہے آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر حجاب کا مسئلہ آتا ہے، ابو داود کو اٹھائیے، کتاب الحج کو کھولیے، اس کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ استعمال کیا ہے بیان فرماتی ہے، سادلت انہا جلبابها علی رأسها فی وجہہ، کہ ہم کیا ہے حج کے موقع کے اوپر احرام کے اندر کیا ہے ہم ہوا کرتے تھے، احرام کی حالت کے اندر ہم ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم سواریوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کوئی غیر محرم آتا تھا، ہم اپنے کیا ہے جلبابیہا فی رأسیہا، ہم اپنے کیا ہے سر کے اوپر سے کیا ہے اس کپڑے کو چہرے کے اوپر ڈھانک لیا کرتی تھی، فی وجہہ، اپنے چہرے کے اوپر۔ یہ عائشہ صدیقہ بیان فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے برقع وہی ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، برقع وہی ہونا چاہیے جو شریعت کی منشا کے مطابق ہو، پردہ وہی ہونا چاہیے اور حجاب وہی ہونی چاہیے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن آج کل جو برقعے چل رہے ہیں، جو حجاب چل رہا ہے، اس حجاب کی آڑ کے اندر کیا ہے فحاشی کو جنم دیا جا رہا ہے اور ریانیت کو جنم دیا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک چور دروازہ کھول لیا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں کان کھول کر کے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے زنا کے مواقع کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَزِنَ الْعَيْنُ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا یہ ہے آنکھ سے کسی کو دیکھنا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ جو نقاب عورتیں کیا ہے چہرے کے اوپر ڈھکتی ہیں، وہ ناک کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اور ادھر ماتھے سے لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن آنکھیں صاف ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ برقع تو ہے، یہ حجاب تو ہے، یہ پردہ تو ہے، یہ اوڑھنی تو ہے، لیکن اس کے اندر چور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے میرے دوست اور بزرگوں، آپ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، شریعت کے حکم کی پامال کر کے، شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑا کر کے آپ کیا ہے ایسے برقعے کو استعمال کریے جیسے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، علی رأسہا فی وجہہ، ہم کیا ہے کپڑے کو بالکل ڈھک لیا کرتی تھی، اپنے سر کے اوپر سے گرا دیا کرتی تھی چہرے کے اوپر کو، جس کے اندر آنکھ بھی آ جاتی ہے
آنکھ بھی چھپ جاتی ہے. لیکن آج کے حالات کو دیکھیے اور سماج کا جائزہ لیجیے, معاشرے کا جائزہ لے لیجیے. ایک اور دو ہوں گی جن کا کیا ہے سر کے اوپر سے کپڑا گرا ہوا ہے, ورنہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. کسی کا ماتھا کھلا ہوا ہے, کسی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہے, اور حتیٰ کہ ظلم اور شریعت کے اوپر یہ ہو رہا ہے. ایسے بسکے کیا ہے مارکیٹ کے اندر اور کیا ہے بازاروں کے اندر بک رہے ہیں, جس کو پہننے کے بعد کیا ہے عورت چھپ نہیں رہی ہے بلکہ جسم کی ساخت کیا ہے اور زیادہ واضح ہو رہی ہے. یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے, یہ شریعت کے حکم کی دھجی ہے. آج گورنمنٹ کے اندر کیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی کیا ہے اور کیا ہے विधान सभा के अंदर क्या है उन तमाम के ऊपर ये मरगा गरमा रहा है, ये मसले के ऊपर बहस हो रही है. आज मुसलमान से पूछा जाए कि हुकूमत सही कर रही है या हुकूमत गलत कर रही है, फौरन जबान से कहता है हुकूमत का अमल गलत है, हुकूमत गलत पॉलिसी को इख्तियार कर रही है. ना ना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुकूमत ने गलत नहीं किया है, हुकूमत सही कर रही है. आपको मेरे अल्फाज से इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे बयान से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हकीकत से इख्तिलाफ नहीं हो सकता. हकीकत जो है वो बिल्कुल यही है. मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमने कितनों ने कहा है अपने घर की बहनों को, अपनी माओं को और अपनी बेटियों और बीवियों से मुकम्मल तरीके से हिजाब करिए. वो पहले से बरहना थी, हुकूमत ने सिर्फ इतना किया है उसको कानूनी हैसियत दी है, बाकी तुम पहले से बरहना थे, बगैर हिजाब के थे. हुकूमत को दोषी मत करार दीजिए, दोषी हम खुद हैं. हमारे घर के मर्द हैं, हमारे भाई और जवान और क्या है हमारे बूढ़े हैं, इन्होंने पर्दा क्यों नहीं कराया है. आज शरीयत क्या है हिजाब के खिलाफ कानून ला रही है. आज मुसलमानों को क्या है दाढ़ी रखने की खुली आम इजाजत है, दाढ़ी रख सकता है, लेकिन मुसलमान क्या है अमली तौर के ऊपर क्या है शरीयत के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहा है. दाढ़ी रखने के ऊपर कोई खिलाफी कानून नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है. लेकिन 60 साल बूढ़ा है, लेकिन क्या है ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा है, दाढ़ी को खुरच रहा है. अबे तो कौन सी औरत के अंदर चक्कर में लगा हुआ है, अब किसको फंसाने के चक्कर के अंदर है, अब तुझे कौन लड़की दे सकता है. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कान खोल के सुनिए. आज पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान ने अपने हालात को दुरुस्त नहीं किया, अगर मुसलमान ने अपने हालात को तब्दील नहीं किया, शरीयत के हुक्म पर अमल नहीं किया, शरीयत की धज्जियां उड़ाता रहा, एक जमाना वो भी आएगा जो हम अपनी आंखों से देखेंगे. शरीयत कल को क्या है, हुकूमत कल को क्या है, हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास करेगी कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह तो सकता है लेकिन दाढ़ी को नहीं रख सकता है. आज हमने अमली तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल नहीं किया, कानूनी हैसियत इसको सरकार दे देगी. आज मुसलमानों को खुलेआम झूठ है कि नमाज पढ़ सकता है लेकिन नमाजें नहीं अदा कर रहा है. कल को गवर्नमेंट क्या है पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को भी पास कर देगी कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है. हम पहले क्या है नमाज नहीं पढ़ते थे, सरकार ने सिर्फ इतना किया है, उसको कानूनी क्या है अमली जामा पहनाया है, कानूनी हैसियत दी है. हम पहले बेनमाजी थे, हम पहले से दाढ़ी मुंडा थे, हमने दाढ़ियों को नहीं रखा है. हमारे घर की माँ और बहनें क्या है पहले से बेहिजाब है, सरकार सिर्फ इतना कर रही है, उसको कानूनी हैसियत दे रही है. मुसलमानों और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारी बच्चियां स्कूलों के अंदर पढ़ रही हैं, माँ बाप खुश होते हैं, आज फलां पार्टी है बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन तूने क्या है कभी इसके नताइज के ऊपर गौर किया है, इसके ऊपर निगाह डाली है, इसके अंजाम क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे. इसलिए नबी करीम ने फरमाया है मा कानल फुहशु फी शैइन इल्ला ज़ानहु, जो औरत फहाशी को इख्तियार करती है, जो कोई भी मर्द हो या औरत फहाशी की तरफ जाता है तो लिहाजा उसकी जीनतों को जाहिर होता है. मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला शानहु, जो हया को इख्तियार करता है अल्लाह उसकी शान को बढ़ा देता है. तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें चाहिए अपने घर के अंदर पर्दे का एहतिमाम करें, अपनी माओं को हुक्म दे, अपनी बीवियों को हुक्म दे, अपनी बहनों को हुक्म दे और अपनी बेटियों को हुक्म दे कि
مکمل شریف پردہ کریں، اور پردہ وہ ہونا چاہیے جس کے اندر چور دروازہ نہ ہو، آنکھیں ظاہر نہ ہو، آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہو، بلکہ چہرے کے اوپر کیا ہے سر سے لٹکا ہوا کپڑا ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے یہ کیا ہے شریف زادی ہے، نیک خاتون ہے، اس کو اذیتیں نہیں دی جائیں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن تو یہ کہتا ہے اے بندے تو جا کہاں رہا ہے؟ جہاں پر عزتیں تلاش کرتا ہے وہاں عزتیں نہیں ہے، وہاں ذلتیں ہیں۔ روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے اندر چھپتا ہے، کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ یہ مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب کے اندر چھپ رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اس نے مغرب سے کیا رخ کیا ہو اور کیا ہے مشرق کے اندر چھپا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کے اندر چھپتا ہے۔ اس کے اوپر غور کریے، مشرق کے معنی آتے ہیں کیا بلند ہونا اور عزتوں کے آتے ہیں، اور مغرب کے معنی ڈوبنے کے آتے ہیں۔ ہم اب جس تہذیب کے اوپر کیا ہے ہم چل رہے ہیں، جہاں جا کر کے ہمیں عزتیں تلاش کر رہے ہیں وہاں عزتیں نہیں ہیں، وہ مغربی تہذیب ہے، وہ مغرب کے معنی ڈوبنے کے آتے ہیں۔ اس تہذیب کو اختیار کرو گے، اس کلچر کو اپناؤ گے، اس تمدن کو اپناؤ گے، اس ثقافت کو اپناؤ گے، تو میرے دوست اور بزرگوں تم مٹتے چلے جاؤ گے، تنزلی اختیار کرتے چلے جاؤ گے، تمہیں ترقی نہیں ملے گی۔ ترقی اس دین کے اندر ہے، ترقی شریعت کے اندر ہے، اس کیا ہے دین اسلام کے اندر ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ دین عطا فرمایا ہے جو دنیا کے اندر کسی قوم کسی مذہب کے پاس وہ دین نہیں ہے، جہاں عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کریں۔ آج پردے کے اندر کیا ہے قانون ہے، کل کو داڑھی کے اوپر آئے گا، پرسوں کو نماز کے اوپر آئے گا، پھر اذان کے اوپر آئے گا، کسی دور سی چیز کے اوپر آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہوش کے ناخن لیں، سوچ سمجھ کر کے کام کریں۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے